آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، یسعی دوڑتا ہے، نورہم نور ان کا، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں ہاتھ، بشراکم الیوم کہا جائے گا خوشخبری ہے تم کو آج کے دن، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک یہی هو الفوز العظیم وہ کامیابی ہے بڑی، هو الفوز العظیم۔ دیکھیں ہوا جو ہے ضمیر منفصل یہاں آئی ہے، ہوا کی ضمیر کا یہاں پر اضافہ کلام میں تاکید کے لیے آیا ہے۔ تو ضمیر منفصل تاکید اور خاص کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں مومنین کا ذکر ہوا ہے، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، جن کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف ہوگا۔ یہ معاملہ عرصہ محشر میں پل صراط پر ہوگا۔ یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالحہ کا صلہ ہوگا، جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے۔ امام ابن کثیر اور امام ابن جریر نے وبی ایمانہم کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہوں گے، اور پل صراط پر مومنوں کے اعمال صالحہ کا نور ہی انہیں کام آئے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ معاملہ اس وقت پیش آئے گا جب میدان محشر میں فیصلے کے بعد مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے گا، اور جنت کا راستہ جہنم سے ہو کر جاتا ہے، اور ہر جنتی کو لازماً جہنم پر وارد ہونا ہے۔ اس بارے میں ہم سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں، جہاں ہم نے پل صراط کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس راستے میں سخت تاریکی ہوگی، گھپ اندھیرا ہوگا، اور وہاں مومنوں کے اعمال صالحہ کا نور ہی انہیں کام آئے گا۔ جس قدر کسی کا ایمان پختہ ہوگا، جس قدر کسی کے پاس نیک اعمال ہوں گے، اتنا ہی اس کا نور یا روشنی بھی زیادہ ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ مومنوں کی روشنی اتنی دور تک پہنچے گی جیسے مدینہ اور عدن کا درمیانی فاصلہ۔ عدن جانتے ہیں کہاں ہے؟ یمن میں ہے۔ یہ یمن کا کیپٹل ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض مومنین کا نور مدینہ سے صنعاء کے فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا۔ اس صنعاء شہر بھی یمن کا بہت بڑا شہر ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی روشنی ان کے اپنے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ جو روشنی میں کمی بیشی ہوگی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس شخص کی کوششوں سے اسلام جتنی دور تک پھیلا ہوگا، جتنے لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوگی، اسی نسبت سے اس کے نور میں کمی بیشی ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا نور مدینہ اور عدن کے درمیانی فاصلے جتنا پہنچے گا، بہت زیادہ روشنی اس کے پاس ہوگی، یعنی اس کے ذریعے جتنا دین پھیلا ہوگا اتنی روشنی اس کی زیادہ ہوگی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف، یعنی دائیں جانب۔ عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے، کیونکہ ان کو راستہ دیکھنا ہوگا، اور اس راستے پر اندھیرا بہت ہوگا، تو چلنے کے لیے نور درکار ہوگا، اور جتنا نور ان کے پاس ہوگا وہ نور کس وجہ سے ہوگا؟ ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگا۔ تو ابن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے۔ کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کچھ کا کھجور کے درخت کی طرح، اور کچھ کا کھڑے ہوئے آدمی کی طرح، اور سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے انگوٹھے میں نور ہوگا،
جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا. اسے ابن ابو حاتم نے روایت کیا اور ابن جریر نے بھی. اس تفسیر میں یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق نور پائیں گے، اور جتنا جتنا نور ہوگا اسی تیزی سے یہ اپنا یہ سفر طے کریں گے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ. مومن اپنا سر اٹھائیں گے، تب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے. ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا ایک بار بجھے گا. جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب تاریک ہوگا تو آدمی کھڑا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ سے گزارنے کے لیے پل صراط کے کنارے پر لے آئیں گے. صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح باریک بال نظر آئے گا. انہیں حکم دیا جائے گا کہ صراط سے گزرو، چنانچہ ہر آدمی اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا. ان میں سے کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، اللہم اجعلنا منہم. کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز روح گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کی پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، چہرے کے بل، ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا. اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں یعنی ہکس میں پھنس جائیں گے یا اسے کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے. آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی، وہ اسی طرح گرتا پڑتا، لٹکتا لٹکاتا صراط پر چلتا رہے گا حتیٰ کہ صراط پار کر لے گا. جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا. اس نے مجھے آگ سے نجات دلا دی حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی میں اس میں گرنے ہی والا تھا، کیونکہ جو ہکس کھینچ رہے تھے کبھی اس کا ہاتھ نیچے کو گرتا اور کبھی پیر نیچے کو کھینچا جاتا. اس حدیث کو طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے لوگ بہت تیزی سے گزریں گے، اور انسان کی سپیڈ کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب اس کو راستہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز پل صراط عبور کرنے کے لیے ہر انسان کو خواہ مومن ہو یا منافق ہو نور دیا جائے گا، اور سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے. جہنم کے پل پر کنڈے اور کانٹے ہوں گے، وہ کنڈے اور کانٹے لوگوں کو پکڑ لیں گے جنہیں اللہ چاہے گا. منافقوں کا نور راستے میں ہی بجھ جائے گا اور اہل ایمان اپنے نور کی روشنی میں پل عبور کر لیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مومن اپنا نور آخر وقت تک باقی رہنے کی دعا کریں گے، اور یہ تب بھی ہوگا کہ جب وہ منافقین کا نور بجھتا ہوا دیکھیں گے. کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث جو رکھی اس میں یہ تھا نا کہ ایک شخص کو جو کم از کم نور ملے گا وہ اس کے پیروں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کبھی جلتا اور کبھی بجھتا ہوگا. تو جب وہ یہ سچویشنز دیکھیں گے مومنین تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. یہ دعا سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 میں آتی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارا نور باقی رکھنا اور ہمارے گناہ معاف فرمانا، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یہ دعا جو ہے یہ اتنی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ڈال دیا ہے تاکہ اس دنیا میں بھی ہم رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھتے رہیں. جیسے ہمیں پل صراط پر رہنمائی کی ضرورت ہوگی، نور کی ضرورت ہوگی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کے ہم محتاج ہیں. امام ضحاک کہتے ہیں کہ روز قیامت ہر شخص کو نور دیا جائے گا. جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو منافقوں کا نور بجھ جائے گا.
مومن جب یہ دیکھیں گے تو وہ ڈریں گے کہ کہیں ان کا نور نہ بجھ جائے جیسے منافقوں کا نور بجھ گیا. لہٰذا وہ اللہ سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. بہت آسان دعا ہے، دیکھا جائے تو 3 جملے ہیں. ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تو ہمارا نور مکمل کر دے، ہمیں مکمل رہنمائی عطا کر. واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اتنا باریک پل جس کے بارے میں آتا ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پر تو اللہ ہی چلا سکتا ہے. اتنا مشکل ہدف اور روز محشر کی آخری آزمائش. پل صراط جو ہے روز محشر کی آخری آزمائش ہے. جو اس کو پار کر لے گا اب پھر اس کی ڈیسٹینیشن جنت ہے، اس کی منزل جنت ہے. تو یہ دعا اس دنیا میں بھی ہمیں کرنی ہے تاکہ اللہ ہماری ہر قدم پر رہنمائی کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دی ہے تاکہ ہم روزانہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگنے والے ہوں. مومن ہر وقت اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اور مومن کی یہ دعا اس کی فکروں کی عکاس ہے کہ وہ کس قدر اپنے نور کو لے کر فکر مند ہے، اور یہی فکریں اس سے دعائیں کرواتی ہیں. لازمی جہاں وہ دعائیں کرے گا وہاں وہ اس نور کو بڑھانے کے اسباب پر بھی غور کرے گا، کیونکہ اس نور کو بڑھانے کی جو جگہ ہے وہ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں اس نور کو بڑھانا ہے. تو قیامت کا دن ایسا ہوگا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جب تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے. جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. طبرانی کی ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ مومن کو تو نور عطا فرمائیں گے، ابتدا میں منافق کو بھی دیا جائے گا، لیکن منافقوں کا نور پھر ان سے چھین لیا جائے گا. اب یہ کون لوگ ہیں جن کو نور ملے گا؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو نور بڑھانے والے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کو اتنی ہی روشنی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے. جتنے نیک اعمال ہوں گے، جتنی اچھی نیت ہوگی، اس کے نور میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، یعنی فجر اور عشاء کی نماز کی بات ہو رہی ہے. خوشخبری دے دو ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی، کیونکہ یہ 2 ٹائم ایسے ہیں کہ جس میں انسان نیند کے غلبے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور اس وقت مسجد کی طرف قدم اٹھنا، کل قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا کریں گے. کیونکہ اس اندھیرے کے وقت میں کیا تلاش کرنے جا رہا ہے؟ نور تلاش کرنے جا رہا ہے نا. مسند احمد کی روایت میں آتا، اور یہ روایت ابن حبان میں بھی آتی ہے، کہ جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات بن جائے گی. اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور نمازوں کی حفاظت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا کچھ شامل ہے. اور جو ان کی حفاظت نہ کرے وہ نماز قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ برہان اور نہ نجات ہوگی. اس کا انجام حامان، قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا. یہ اسلام کے بڑے بڑے دشمن. تو بے نمازی کا پھر انجام ان بڑے بڑے کفار کے ساتھ ہوگا.
پھر مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ ایک آیت بھی اس کے لیے نور بنے گی. قرآن مجید جس کو نور کہا گیا ہے، جو شخص بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اس کا نور اتنا ہی بڑھے گا. اب اس نور کو بڑھانا اس دنیا میں ہے، اس کی کوششیں اس دنیا میں کرنی ہے. پھر طبرانی کی روایت میں آتا ہے جو بچے قرآن حفظ کریں اور اس کو سمجھیں تو اللہ ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ اچھی ہوگی. یہ بھی نور عطا کرنے کی ایک شکل ہے. تو نماز، روزہ، قرآن یہ سب نور ہیں، مگر یہ ہماری ذات تک محدود ہیں. یہ عبادات ہماری ذات تک محدود ہے. لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے جو آیتیں پڑھ رہے تھے اس میں کس کی بات ہو رہی تھی؟ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی تھی، قرض حسنہ کی بات ہو رہی تھی. تو جب آپ مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اس سے بھی نور بڑھتا ہے. پھر اسی طرح سے علم کسی کو دیتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو کسی بھی طرح کا فائدہ پہنچاتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا نور بڑھے گا. قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، آگے لوگوں تک لے کر جانا، اس سے بھی انشاءاللہ نور میں اضافہ ہوگا. پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس سے بھی نور میں اضافہ ہوگا. اور جہاد کئی طرح کے ہیں، جہاد بالقرآن، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس. جو بھی جہاد کرے گا اللہ کے راستے میں اس کا نور بڑھے گا. مسند بزار کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک تیر پھینکے گا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا تو قیامت کے دن وہ بڑھاپا اس کے لیے نور کی شکل میں ہوگا. جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر مارا، وہ تیر دشمن تک پہنچا یا نہ پہنچا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اور اس غلام کا ہر عضو اس کے ہر عضو کو دوزخ سے بچانے کا ذریعہ ہوگی. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ یا اسلام میں بوڑھا ہوا اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا. اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے. یعنی کوئی اسلام پر عمل کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا تو کل قیامت کے دن اس کا یہ بڑھاپا نور میں بدل جائے گا. ویسے تو پولیس صراط پر اندھیرا ہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو اندھیرا بنیں گے انسان کے لیے. بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ قیامت کے دن یہ اندھیرا بن جائے گا. جہاں کچھ اعمال نور بنیں گے وہاں کچھ اعمال اندھیرے بھی بنیں گے. بہت ساری گمراہیاں، گناہ، بدعتیں، شرک، یہ بھی کیا بنیں گے کل قیامت کے دن؟ اندھیرا بنیں گے انسان کے. جہاں نیکیاں نور بنیں گی تو وہاں گناہ اور معصیت اور نافرمانی اندھیرا بنے گی. جب کسی کا نور اس دنیا میں بڑھتا ہے تو کچھ علامات ہیں. کسی بھی انسان کو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نور عطا کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے اور دل کو منور کر دیتا ہے. اس کا دل کبھی غمزدہ ہوگا تو بھی قابو میں رہے گا اور مشکل حالات میں استقامت ہوگی. یہ دنیا میں نور ملنے کی علامت ہے. آپ روز صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے نور. دیکھیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ دعا ہے کہ صبح صبح کروائی جاتی ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، وہ پوری ایک طویل دعا ہے. ایک ایک حصے کا نام لے کر نور مانگا گیا ہے. کس دنیا میں بھی ہمیں اس نور کی ضرورت ہے. جب اس دنیا میں کسی کو نور میسر ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ اور اس کا دل منور ہو جاتا ہے. اس کے دل کو کبھی غم آئے گا بھی تو اس کا دل قابو میں رہے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرتا ہے. اور مومن کی یہ جو دعا بھی ہم نے پڑھی ربنا اتمم لنا نورنا، یہ دعا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فکر ہے جو مومن کو درپیش ہے
کسی بھی چیز کے ختم ہونے کا خوف جب ہمیں ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی برکت دے، اس کو تمام کر دے، مکمل کر دے، پورا کر دے. یہ ٹینشن مومن کو کل پورے صراط پر بھی ہوگا اور اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. اسی لیے دعاؤں کا جو سہارا ہم لیتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے بہت بہترین سہارے ہیں. اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں. روز کی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کریں کہ ہمیں اس دنیا میں بھی نور کی ضرورت ہے اور کل پورے صراط پر بھی اس نور کی ضرورت ہوگی. اور یہ نور ایسا ہے کہ جو بنے گا اس دنیا میں ہی اور جانا پھر جنت میں ہے. یوم، جس دن یقولو کہیں گے المنافقون، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں. آپ نے اس سورہ حدید کی ایک اسپیشلٹی دیکھی ہوگی کہ اس میں عورتوں کا ذکر اور مردوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے. اب یہاں پر منافق مرد اور منافق عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، انظرونا، دیکھو ہم کو، یا ہمارا انتظار کرو، نقتبس، ہم روشنی حاصل کریں. نقتبس کا لفظ قاف با سین سے ہے. آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، یا شعلے سے چنگاری لے لینا. اقتباس کہتے ہیں کسی کی تحریر میں سے چن چھانٹ کر کچھ لے لینا. تو یہ اہل ایمان کو یہ منافقین کہیں گے دیکھو ہم کو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس، ہم روشنی حاصل کریں، من نورکم، تمہارے نور سے. یہ منافقین کے پاس اپنا نور تو ہوگا نہیں، اب یہ اہل ایمان کے نور سے پل صراط کو پار کرنے کی کوشش کریں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. چاہے کسی کے پاس کتنا بھی نور ہو، وہ کام صرف اسی کو ہی آئے گا، کسی دوسرے کو نہیں آئے گا. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کچھ مومنین کا نور مدینہ سے صنعاء تک اور کچھ مومنین کا نور مدینہ سے عدن تک کے فاصلے کے برابر ہوگا. اتنا نور ان کو عطا کیا جائے گا، لیکن وہ نور کام صرف انہی کو ہی آئے گا، کسی اور کو نہیں آئے گا. جب وہ مومنین کا اتنا نور بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو، کچھ ہمارے لیے رک جاؤ، ہم تمہارے نور سے یہ پل صراط پار کر لیں. قیل ارجعوا، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، پھر تلاش کرو نور کو. فالتمسوا کو آپ دیکھیں لام میم سین سے ہے، لمس، ہاتھوں اور انگلیوں سے کسی چیز کو ٹٹولنا، کسی چیز کو چھو چھو کر مسلسل ٹٹولنا. مثلا اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں تو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ جیسے چھو رہے ہیں کسی چیز کو اور مسلسل انسان چھو چھو کر ڈھونڈتا ہے، ٹٹولتا ہے. اب یہ کہنے والے ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں اور مومن بھی ہو سکتے ہیں. ان سے کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ اپنے پیچھے. اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں. پہلا معنی کہ ایمان اور اعمال صالحہ کمانے کا اصل مقام دنیا تھی جو تم چھوڑ کر آئے ہو. اب اگر تم روشنی چاہتے ہو تو وہ تمہیں دنیا میں ہی مل سکتی ہے. واپس دنیا میں جا سکتے ہو تو جاؤ. قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس دنیا میں چلے جاؤ. فالتمسوا نورا، پھر تلاش کرو نور کو. دوسرا معنی کہ ایمانداروں کو جس جگہ سے نور ملا، کیونکہ جب پورا اندھیرا کر دیا جائے گا اور سب لوگوں کو پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آئیں گے اور اہل ایمان کو نور عطا کریں گے. ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی جس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے ہوگا، ان کو نور عطا کرے گا، پھر وہ چلیں گے. تو ایمانداروں کو جس جگہ نور ملے گا اسی مقام پر چلے جاؤ. قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے جہاں وہ نور ملا تھا، جس جگہ پہ نور تقسیم ہوا تھا ادھر واپس چلے جاؤ. فالتمسوا نورا، تلاش کرو نور کو. اس کا پہلا معنی یہ ہے
کہ نور کے لیے دنیا میں دوبارہ جانا ہوگا. ایمان اور اعمال صالحہ کمانے کا اصل مقام دنیا ہے جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو. اگر تم روشنی چاہتے ہو تو یہ تمہیں دنیا میں ہی مل سکتی ہے. اگر واپس دنیا میں جا سکتے ہو تو جاؤ اور جا کے نور تلاش کرو. اور اس کا دوسرا معنی یہ کہ جہاں یہ نور تقسیم ہو رہا تھا ایمان والوں میں، جاؤ وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں مل جائے. اسی مقام پر چلے جاؤ جہاں نور تقسیم ہوا تھا، وہاں جا کر اپنے لیے نور تلاش کرو. دونوں باتیں ناممکنات میں سے ہوں گی. نہ یہ دنیا میں واپس جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس جگہ جا کر جہاں نور تقسیم ہوا تھا نور حاصل کر سکتے ہیں. ابھی تو یہ باتیں چلی رہی ہوں گی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ تو حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان. بِسُورٍ ایک دیوار، لہو اس کا بابن ایک دروازہ ہوگا. سور کہتے ہیں ناقابل عبور دیوار کو، یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان ایک محفوظ رکاوٹ بنا دی جائے گی، ناقابل عبور دیوار بنا دی جائے گی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اعراف ہے. اس دیوار میں ایک دروازہ ہے. اب اس دروازے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے باطنہ، اس کے اندر، فیہ اس میں، اور رحمت ہوگی. یہ وہ حصہ ہے جو مومنین کی طرف ہوگا، یعنی مومنین اس سے اندر چلے جائیں گے تو اس دروازے کے اندر جاتے ہی ان کو رحمت نصیب ہوگی. وَظَاهِرُهُ اور اس کے باہر، من قبلہ اس کے سامنے سے، العذاب عذاب ہوگا. یہ حصہ منافقین کی طرف ہوگا، باطنی حصہ مومنوں کی طرف ہوگا، اور اس کا جو باہری حصہ ہوگا وہ منافقوں کی طرف ہوگا. یعنی مومن اس دروازے سے آگے دوسری طرف چلے جائیں گے اور منافقین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا. ان منافقوں کو نور دے کر جو واپس لیا جائے گا، گو کہ نور بہت تھوڑا دیا جائے گا لیکن دیا جائے گا، اور پھر جو واپس لیا جائے گا اس کی پہلی وجہ کہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، ان کے افسوس میں اضافہ ہو. دوسری وجہ، جب روشنی ہو اور پھر اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرا زیادہ محسوس ہوتا ہے. تیسری وجہ، چونکہ انہوں نے استقامت اختیار نہیں کی، جب ان کا مطلب ہوتا یہ دین پر چلنے لگتے، جب ان کا مطلب ختم ہوتا تو یہ دین سے ہٹ جاتے. بالکل ایسے جیسے ان کی زندگی میں بھی روشنی آتی اور جاتی رہی، ایسے کل قیامت کے دن بھی ان کو روشنی دی جائے گی پھر ان سے لے لی جائے گی. تو تیسری وجہ ان کا استقامت اختیار نہ کرنا، ان کا اسلام پر کبھی چلنا اور کبھی نہ چلنا. منافقت کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ، جب اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو جہاد سے، قتال سے اور انفاق سے بچنے کے لیے منافق جھوٹے بہانے کرتا ہے. یہ اس کا پہلا درجہ ہے. جب بھی اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے اس کے جھوٹے بہانے شروع ہو جاتے ہیں. جب ایسے شخص کے بہانوں کا کوئی اعتبار نہیں رہتا تو پھر وہ جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگتا ہے. جب اہل ایمان اللہ کے راستے میں جان اور مال لگا رہے ہوتے ہیں تو بھی ان منافقوں کو اچھا نہیں لگتا. پھر ان اہل ایمان کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں